میں آپ کے حیات طیبہ میں اس طرح کا کوئی ہمیں نمونہ نہیں ملتا ہے، تو آئیے مولانا صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ کیوں آج ہم نے خود کو ذات پات، فرقے اور برادریوں میں بانٹ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور واقعی یہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے دوسری برادریوں میں، کیونکہ اپنے ذہن سے وہ انہیں کمتر سمجھتے ہیں۔ اصل میں شروعات ہمیں کرنی پڑے گی قرآن سے۔ قرآن میں ایک 49 نمبر پر ایک سورت ہے، سورہ حجرات، اس کی 10 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ مطلب یہ اس طرح کی جو تصور لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیے، اس کی رد کر دی اسی آیت میں اللہ نے۔ اور مزید اسی آیت میں اگر ہم آگے پڑھیں تو 13 اور 14 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت، ایک ہی عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ایک مرد ایک عورت سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اوپر کی طرف چلتے چلے جائیں، اپنے ماں باپ، پھر دادا دادی، اور اوپر تک چلتے چلے جائیں، تو تمام انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا پہ جا کے ایک ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور مسلمانوں کو ایمان میں آنے کے بعد تو بھائی بھائی کہہ دیا، آیت نمبر 10 میں نے بتایا، تو سارا یہ برادری بات تو وہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جب اللہ رب العزت نے کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ قبیلے جو بنائے ہیں وہ پہچان کے لیے، تو چھوا چھوت یا اونچ نیچ یا برادری واد اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ جی، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے مولانا صاحب، یہاں ہے نا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تو یہاں تعارفوں سے کیا مراد ہے؟ اگر ایک عام انسان جاننا چاہے کہ تاکہ تم پہچانے جاؤ، تو وہ پہچانے جانے کا کیا پیمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ گروہ یا خاندان یا جو برادری ہے، یہ تعلق بڑھانے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جیسے اس ٹائم قبیلے تھے، تم مار کاٹ مچی ہوئی تھی، ان سب کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اس کے ذریعے سب کچھ انہیں پچھلے تمام معاملوں کو ختم کر کے ایک نئی چیز دی ہے کہ لوگوں میں آپس میں بھائی چارہ اور محبت۔ مطلب پچھلے تمام جتنے بھی معاملے تھے اس طرح کے، انہیں سب کو ختم کر دیا گیا۔ میں بھی آپ کو حوالہ دوں گا، آخری خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تمام جتنے بھی پہلے جو فضیلت کے یا برتری کے معاملے تھے وہ میرے پیروں تلے رون دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو معاملے برادری و پہچان کے لیے جو کہا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہاری برادری، کہ تم اس سے ہو، لیکن اس کا مطلب تقسیم نہیں ہے بلکہ تعلق بڑھانا ہے۔ جی، کوئی امتیاز نہیں ہے، پہچان ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا شخص ہے، لیکن امتیازی بات نہیں ہے یہ۔ مطلب دوسروں کو حقیر جاننے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس میں چھوا چھوت کرو یا اونچ نیچ کرو یا لوگوں سے کٹ جاؤ یا اپنے آپ کو بڑھتر سمجھو، لوگوں کو کمتر سمجھو، حقیر سمجھو۔ دیکھیے آپ، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا ہے اس میں ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر آج کے دن ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی ناموس یعنی کہ عزت حرام قرار دے دی گئی۔